أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قصہ قرآنی میں 9ویں درس میں نا، اور بات یہاں چل رہی تھی کہ قرآن مجید میں جو قصے اور واقعات بیان ہوئے ہیں ان قصوں اور داستانوں میں اور نارمل جو ویسے قصے اور داستان ہیں ان میں کیا فرق ہے، ایسی کیا خصوصیت ہے قرآنی قصوں میں جو وہ ممتاز بناتی ہے اور کہانی اور قصوں سے. سبھی کا آئی ہیں، سبھی کے سلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چطوره؟ ہماری گفتگو الحمدللہ ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کتاب تفسیر مقدماتی، موضوع کتاب تفسیر مقدماتی کتاب قصہ قرآنی میں. سوال یہ کہ قرآنی قصوں میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جو اسے نارملی دوسرے قصوں اور کہانیوں سے ممتاز بناتی ہیں. خصوصیت پہلی یہ بیان کی، اس کا انداز بیان میں بہت فرق ہے. نارملی قصوں کا بیان کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن قرآنی قصوں کا انداز بیان کچھ الگ ہی ہے. کچھ لمبے چوڑے ہیں جیسے جناب یوسف کا قصہ، بعض درمیانی قصے ہیں جیسے جناب آدم کا قصہ، بعض چھوٹے ہیں جیسے حضرت صالح کا قصہ جی، اور کچھ تو بہت ہی زیادہ چھوٹے ہیں جیسے جناب زکریا کا قصہ. اسی طرح قرآنی قصے کہیں بغیر مقدمے کے شروع ہو جاتے ہیں. ہر کہانی اور داستان کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، لیکن قرآن قصے اچانک سے ایسے شروع ہو جاتے ہیں. کہیں پہلے خلاصہ اور اس کی خلاصتاً بیان کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے. اور کبھی تو قصے کا راز اور بعض وقت قصے کا کردار کا بھی پتہ نہیں لگتا اور قصہ شروع ہو جاتا ہے. قصہ شروع ہو جاتا ہے اور درمیان قصہ کسی جگہ وہ راز جا کے کھلتا ہے. یہ خصوصیات ہیں، یہ قرآن قصوں کی یہی طرز مختلف طرز بیان کرنے کا جو مختلف طرز ہے اور مختلف شکلوں میں بیان کرنے کا جو انداز ہے اور سانچوں کا جو قرآن قصوں کا فرق ہے، یہ اس کی اعجازی بیان کی علامت ہے کہ اعجازی ہیں، معجزہ ہیں، کیونکہ ان میں تمام فنکاریوں کو اس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے کہ حقیقت بیانی اور پیغام رسانی بھی باقی رہی اور قصوں کی تکرار سے انسان جو ہے وہ اوب بھی نہیں گئے، اوبنے کا سبب بھی نہیں بنے. یہاں پر اب ہم کچھ قصے آپ کو ایسے قرآنی اسلوب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو قصے میں جو شائقین کی دلچسپی کا سبب بنتے ہیں کہ شائقین اس میں انہیں شوق پیدا ہوتا ہے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے. بھائی غلام علی اصغر پہلا خلاصے کے ذریعے سے بعض قصوں کا آغاز قرآن میں خلاصے سے ہوا، پھر تفصیل. جیسے قرآن مجید نے کہیں کہیں داستان کے جزئیات بیان کرنے سے پہلے، ڈیٹیلز بیان کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، جس کا بہترین نمونہ اصحاب کہف کے قصے میں آشکار اور واضح اور نمایاں ہے کہ قصے سے پہلے اس کا خلاصہ 4 آیتوں میں کر دیا. اس قصے کا خلاصہ پہلے 4 آیتوں میں کر دیا، پھر بعد میں قصہ ڈیٹیلز میں گئے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور یہ رقیم گاؤں جو تھا وہ کہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے. اذ آوى الفتية جب ایک جوان آیا الکہف غار کے پاس فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار، اس نے یہ کہا، انہوں نے کہا ربنا ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت ادا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کر. جی کیا کیا؟ اذ آوى الفتية، تو فتیہ دیکھیے جوان کی جمع ہے، فتیہ جمع ہے. جب کچھ جوانوں نے غار میں آئے پناہ لی، اب انہوں نے یہ کہا، فقالو جمع کا صیغہ ہے نا، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اے ہمارے پروردگار اپنی رحمت ہم پہ نازل فرما، ہم پر رحمت فرما، ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فراہم فرما.
فَضَرَبْنَا لَآذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو پھر ہم نے کیا کیا، اس غار کے اندر سالوں، کچھ سال ان کے کانوں کے اوپر چند برسوں کے لیے ہم نے پردے ڈال دیے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، غار کے اندر ان کے کانوں پر ہم نے کچھ سالوں کا پردے ڈال دیے. جی پھر ہم نے انہیں اٹھایا، کیوں؟ لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم سب جان لیں، جی اَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ، دو گروہوں میں سے کون اپنے ٹھہرنے کی مدت کسے زیادہ معلوم ہے، لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ کون سا ان میں سے سمجھ سکے. یعنی ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے میں اپنے ٹھہرنے کی مدت کا کسے معلوم صحیح ہے. خداوند عالم داستان کے خلاصے کے بعد، خلاصہ ہو گیا، پوری داستان ہو گئی خلاصہ، اس کے بعد 19 آیتوں میں اس کی تفصیل ذکر کرتا ہے. ان جوانوں کے شہر سے ہجرت، کیسے شہر سے ہجرت کی، ان کا غار میں پناہ لینا، ان پر 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنا، یہ تمام واقعات مکمل وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرماتا ہے جیسے قصہ شروع سے بیان ہو رہا ہے. تفصیلی داستان کا آغاز پھر ان الفاظ میں ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ٹھیک ہے، اور ہم نحن نقص علیک، آپ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں بالکل سچ سچ، بالحق یعنی سچ سچ آپ کو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، واقعات بالکل سچ سچ بتا رہے ہیں. انہم فتیۃ، یہ کچھ جوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، جی وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. فن کے اعتبار سے یہ روش نہایت اہمیت ہے، فن ہے یہ بھی ایک طرح کا، بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ قصے سے پہلے اس کا خلاصہ بیان کرنے سے مخاطب کا ذہن اصل قصہ سننے کے لیے بالکل ریڈی رہتا ہے. پھر کیا ہوا ہوگا بھائی، جب آپ خلاصہ دیں گے، قصہ بیان کر دیں گے، پھر وہ اس میں تشویق رہے گی، پھر قصہ سننے کی، بقیہ داستان سننے کا اس میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس طریقہ کار میں کہانی کا جو اصل مضمون ہے، اس سے حاصل ہونے والے جو پیغام ہیں، اس کو مختصر الفاظ میں پہلے ہی مخاطب پر واضح کر دیا جاتا ہے، اس خلاصے میں کہ ہمارا ہدف کیا ہے. جیسا کہ کہانیاں پیش کرنے میں آج بھی یہ روش خوب رائج ہے کہ پہلے داستان کا قصہ مختصر الفاظ میں پہلے واضح کر دیا. ایک تو خصوصیت یہ تھی، خلاصے سے آغاز کیا، پھر ڈیٹیلز میں گئے قصے کا. دوسرا، قصے کے آغاز میں ہی نتیجے کی طرف اشارہ کر دیا نا. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ قصہ شروع کرنے سے پہلے ہی اس قصے کے داستان کا نتیجہ بھی بیان کر دیتے ہیں، ہدف اور مقصد اور نتیجہ. قرآنی قصوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں قصے کے جزیات کے ذکر سے پہلے، ڈیٹیلز میں قصے کے جانے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کا آغاز ہی آپ کے خواب کے تذکرے سے ہوتا ہے. کیا ہے؟ رائے تو آدھا اشرا، جو آپ نے اپنے والد گرام سے بیان کیا تھا سورہ کے شروع میں ہی تو ہے یہ، اور انہوں نے اس کی تعبیر روشن اور تابناک مستقبل سے کی. اور آپ نے بتایا کہ جو 11 ستارے ہیں، انہوں نے پہلے اس کی تعبیر کیا بتائی جناب یعقوب نے؟ نتیجہ بتا دیا نا پورے قصے کا، کہ آخر میں تمہیں سرداری ملنی ہے. وہ جو 11 ستارے ہیں وہ تمہارے 11 بھائی ہیں، جو سورج چاند ہے وہ میں تمہاری ماں ہے، تمہارے سامنے جو نہیں. پورے قصے کا نتیجہ پہلے بیان کر دیا، پھر قصہ شروع ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے سورہ یوسف کی ابتدا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال یوسف لابیہ، یاد کیجئے اس وقت جب جناب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یا ابت، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر رأیتہم، میں نے چاند اور سورج کو بھی دیکھا. کیا دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال، تو جناب یعقوب نے کہا، یا بنیا، اے میرے لال، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے یا بنیا لا تقصص، بیان نہ کرنا اس قصے کو، رؤیاک، اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی مکاری کو چال چلیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اب بتائیے پورے قصے کا نتیجہ پہلے بیان کر دیا نہیں کہ آخر میں یہ ہونا ہے تمہاری زندگی میں. وہ کذالک، اسی طریقے سے یجتبی کا رب کا، آپ کے رب نے آپ کو مشتبہ سے اسی سے بنایا، آپ کو منتخب کیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو
احادیث کی تعویل بیان کی، یعنی خواب کی تعویل آپ کو تعبیر عطا کی ہے، اس کا علم عطا کیا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر تمام کرتا ہے، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما تمہا علیٰ ابوین، جیسے کہ تمہارے باپ دادا پہ تمام کی تھی، من قبل، اس سے پہلے، کس کے اوپر؟ تمہارے باپ دادا کون؟ ابراہیم و اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علیم ہے اور باحکمت ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ بابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہ یہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب یعقوب نے کہ بیٹا خبردار اپنے خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ مکر و حیلہ کرنے لگیں گے، کہ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ یہ پہلے ہی بتا رہے ہیں نا پورے اس کا نتیجہ، تمہاری زندگی میں یہ ہوگا، اور تم پر اور یعقوب کی دوسری اولاد پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، جس طرح تمہارے باپ دادا ابراہیم کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اب بتائیے پوری داستان کا پہلے ہی خلاصہ بیان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو خواب کی یہ ملے گی، سرداری ملے گی، سب آپ کے سامنے دکھیں گے۔ لیکن دیکھیے داستان کی یوں شروعات، ایسے شروعات کرنا سننے والے کی بے انتہا دلچسپی اور اس کے شوق و ذوق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وہ سوچے گا بھائی سرداری ملے گی، بھائی بھی سجدے میں ہوں گے، ماں باپ بھی، ایسا کیا ہوگا؟ وہ سننے کے لیے بےتاب ہوگا انسان یا نہیں؟ ایسا کیا ہوگا ان کی زندگی میں جو ایسا ہوگا؟ وہ سب سننے کا منتظر رہتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جاننا چاہیں گے کہ برادران یوسف نے مکر و حیلہ اور نئے رنگ اور فریب سے کام لیا یا نہیں۔ اگر انہوں نے پور فریب چالیں چلی تو یوسف نے ان سے نجات حاصل کی یا نہیں کی تو کیسے کی؟ تعبیر خواب کا مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ منصب نبوت و حکومت تک کیسے پہنچے؟ یہ سب جاننے کا آپ کو انتظار رہے گا نہیں سننے والے کو، جب پہلے خلاصہ بیان کر دیں۔ اور آپ کے ماں باپ اور 11 بھائی کس طرح ان سے ملنے آئے؟ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں سوالات کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہو ان کے لیے آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، تاکہ نصیحت حاصل کر سکو۔ ان کے داستان سے آپ نصیحت حاصل کر کے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو ایسی، اور ہر تمام وہ اعمال انجام دو جنہوں نے انجام دے کے وہ اس کامیابی تک پہنچے۔ سمجھ میں آیا؟ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی عجیب، بڑی عبرتیں پائی جاتی ہیں، لیسن، مورل۔ مقدمے کے طور پر داستان کے آغاز ہی میں حضرت یوسف کے نیک انجام ہونے کے، ان کا نیک انجام ہوگا، اس کے تذکرے کے بعد آپ کے حالات زندگی کی پہلی فصل کی تفصیل اور آپ کے خلاف رچائی گئی آپ کے بھائیوں کی سازشوں کا پھر برملا کیا گیا، واضح کیا گیا۔ اب آپ کے خلاص ڈیٹیل میں اذ یاد کیجئے پیغمبر، قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، انہوں نے کہا بھائیوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، اخوہ یعنی اس کا بھائی تو یہ بھی تھے لیکن ماں جناب یوسف اور بنیامین کی الگ تھی، کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا، یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ، ہمارے باپ سے زیادہ محبت ہے، یعنی ہمارا باپ سے زیادہ نزدیک ہے، یعنی ہمارے باپ ہم سے زیادہ یوسف اور اس کے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر بیچ میں ڈیش ڈیش آیت آگے بھی ہے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اقتلوا یوسف، انہوں نے آپس میں جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ہو یا اسے دور پھینک دو، ارضن زدور زمین پہ، یخل لکم وجہ ابیکم، جی تو باپ کا رخ پھر تمہاری طرف آ جائے گا۔ پھر ادھر سے اب ظاہر سی بات ہے جس کی طرف محبت زیادہ جھک رہی ہے باپ کی، جب وہ ہوگا ہی نہیں تو تمہاری طرف آ جائے گا، تم بھی تو اولاد ہو نہیں جی۔ پھر بات کی آیتوں میں اس کے بعد تسلیم میں بات کی آیتوں میں اس کے بعد کے مکمل حالات زندگی پوری وضاحت کے ساتھ۔ تو دو خصوصیات ہم نے ابھی پڑھی نہیں، پہلی کبھی کبھی قصہ خلاصتاً شروع ہو کے پھر ڈیٹیلز، اس میں نتیجہ پہلے بیان پھر اس کے بعد ڈیٹیلز۔ یہی روش سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کی داستان میں اپنائی گئی ہے، یعنی سورہ کی ابتدائی آیات میں مستضعفین کمزوروں کی کامیابی، یاد ہے نا، نجعلکم الوارثین، ہم ونمن کیا ایسے ہی ہم نے ارادہ کیا کہ ونرید ان نمنا
مستضعفین کی کامیابی اور فرعون و حامان کی شرمناک ہار کی خبر دی ہے، اور اس کے بعد مقدمے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات زندگی کا آغاز آپ کے بچپنے سے ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی لہو میں موسیٰ کی والدہ پر ان عرضی یہ ہے کہ اس کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اگر تمہیں اس کا ڈر ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے دریا میں ڈال دو۔ پھر مکمل داستان اور دربار فرعون میں آپ کے پلنے اور پروان چڑھنے کی کیفیت کو پھر ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ واقعات، تیسری خصوصیت واقعات کی قرآنی، واقعات کے اسباب و وجوہات کو راز رکھنا۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ قرآن جو قصہ بیان کرتا ہے اس کے سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کو راز رکھتا ہے، بعد میں کہیں بیچ میں جا کے کلیئر واضح ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ خدا حافظ۔